الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو یہ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل اور قربانی کے متعلق کچھ مسائل کے حوالے سے ہوگی۔ اگرچہ ہم جانتے ہوتے ہیں، سن رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ بے حد ضروری ہے کہ موقع کی مناسبت سے اس موقع کی گفتگو کو ذہنوں میں تازہ کیا جائے۔ اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور انسان کو سمجھنے میں اور اپنے مسائل کو حل کرنے میں بھی معاونت ملتی ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ قرآن و حدیث میں جو اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے محدثین کی، علماء اکرام کی یہ متفقہ سمجھنے کے موقف ہے، یہ متفقہ رائے ہے کہ پورے سال میں اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جو دن ہے وہ یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ذو الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن جو ہیں یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ پسند کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ ان دنوں میں انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، ان دنوں میں انسان جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ عمل دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی نسبت بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں جو عمل کرتا ہے وہ اتنا افضل ہے کہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی شخص جہاد پر نکلتا ہے اپنے مال و جان کے ساتھ اور واپس لوٹتا ہے تو اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے، وہ آدمی تو اس کے برابر ہو سکتا ہے، وگرنہ ان دنوں میں کیے جانے والی نیکیاں دوسرے دنوں میں کی جانے والے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں۔
ان دنوں میں جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، اور نیک اعمال میں یقیناً فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ، فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ کہ وہ تو ہم نے ادا کرنے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو نوافل کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ شوق سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں روزوں کا رکھنا ہے، ابتدائی 9 دنوں کا روزہ، اور جو 9 ذو الحجہ کا روزہ ہے اس کی تو ایک خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرما دی کہ جو 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ صغیرہ گناہ، وہ چھوٹے گناہ جو انسان سے ہر وقت ہی تقریباً اس فتنوں کے دور میں سرزد ہوتے رہتے ہیں، ان نیک اعمال سے اللہ رب العزت ان صغائر سے ہمیں بچاتے رہتے ہیں، اور اللہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت ان صغائر کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا جس میں نے نوافل کی جو عبادات ہے ان کا اہتمام سکھایا تھا، اس کو آپ ساتھ جوڑ لیں۔ نمازوں میں جو نفلی نمازیں ہیں، اشراق کا اہتمام کرنا، چاشت کا اہتمام کرنا، اوابین کا اہتمام کرنا، یعنی یہ وہ نمازیں اضافی جو نفلی نمازیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اگر اللہ رب العزت کو کوئی عبادت ہے تو وہ رات کے وقت تہجد کی عبادت ہے، تہجد کی نماز، یعنی رات کی جو عبادت ہے جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نماز اللہ رب العزت کو بے پناہ پسندیدہ نماز ہے۔ تو ان دنوں کے اندر، عام دنوں کے اندر اگر نہیں انسان کر پاتا تو ان دنوں کے اندر اس طرح کے نفلی عبادات جو ہیں، تہجد کا اہتمام کرنا، چاشت، اشراق، اوابین کا اہتمام کرنا، ان نمازوں کا اضافی طور پر جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ اور جہاں نیکیوں میں اضافہ کیا جائے وہاں اس بات کا اہتمام بھی بہرحال کرنا چاہیے کہ گناہوں میں بھی کچھ کمی کر لی جائے، ان کے گناہوں میں بھی کچھ کمی کر لینی چاہیے نا، کہ وہ بہت سی ویڈیوز، وہ بہت سے ڈرامے جو سیریل ہم دیکھ رہے ہیں، چلو ایک آدھی قسط اس عشرے میں نہ بھی دیکھی جائے تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی، ایک آدھی ایپیسوڈ چھوڑ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح وہ روٹین میں جو ہم موبائل کے اوپر اور نہ جانے کیا کچھ جو غلطیاں اور خامیاں اس وقت ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اور وہ جھوٹ جو ہم زبان زد عام اس وقت بول رہے ہیں، تو نہ جانے کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، کچھ جانے میں، کچھ انجانے میں، کچھ شعور اور کچھ لاشعوری میں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ان کے اندر بھی تھوڑی سی کمی لے آنی چاہیے، ان گناہوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ترک کر دینا چاہیے، تاکہ نیکیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ بنا سکیں، اور نیکی کرنے میں انسان کی رغبت اور نیکی کرنے میں انسان کو حلاوت جو ہے وہ محسوس ہو سکے۔ قربانی ہم ہر سال ہی کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا میں سمجھتا ہوں مجھ پر، آپ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ اللہ رب العزت کے احسانات میں سے جو بہت سے احسان ہیں ہم پر، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری صدقات، ہمارے جو خرچے ہیں جو ہم اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، خیرات، ان کی قبولیت کو اور عدم قبولیت کو وہ اللہ نے قبول کر لیے یا نہیں کیے، ان کو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پر چھوڑ دیا، دنیا میں چھپا لیا ہے۔ دنیا میں ہم جو کوئی بھی صدقہ کرتے ہیں، جو کوئی بھی خیرات کرتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، نہ ہمیں خود کو کوئی فیلنگز آ جائیں تو ایک الگ بات ہے، کوئی روحانی فیلنگز، لیکن اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ آیا وہ قبول ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر اگر ہم دیکھیں، اگر یہ پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بھئی قابیل نے جو قربانی کی تھی اس کا بھی گوشت پورا ہی تھا، وہ بھی قربانی تھی، وہ بھی زندہ جانور ہی تھا نا۔ قابیل نے بھی ایک قربانی کی اور حابیل نے بھی ایک قربانی کی، یہ دونوں بھائی تھے، قابیل اور حابیل، دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔
پتہ چل جاتا تھا نا. یہ طریقہ پہلی امتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے طریقہ کار کیا تھا کہ وہ لوگ جو بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرنا چاہتے تھے تو وہ ایک جگہ پر قربان کر کے اس کو رکھ دیتے, کھلے میدان میں رکھ دیا. آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو ختم کر دیتی تھی. جس کی قربانی ختم ہو جاتی تھی, یعنی بالکل اس کا نام و نشان مٹ جاتا تھا, تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا, یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی اللہ رب العزت نے قبول کر لی ہے. اور جس کی قربانی کو یا جس کے صدقے کو, جس کے مال کو آگ ختم نہیں کرتی تھی, اس کو پتہ چل جاتا, اس کو ہی کیا پوری دنیا کو, پورے معاشرے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے سب سے مہنگا بیل, جب یہ شیخ صاحب, جب یہ حاجی صاحب, بلکہ الحاج صاحب جو ہے, جب یہ منڈی میں گئے تھے تو سب سے بڑا اور سب سے مہنگا جانور جو ہے وہ انہوں نے قربان کیا تھا. لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ قربانی محض دکھاوے کی قربانی تھی, وہ محض جو ہے وہ مہنگا جانور ٹی وی پر جو ہے وہ 41 پر صرف ویڈیو چلانے کے لیے کی گئی تھی اور وہ پڑی ہے, کوئی آسمان سے آگ نے آ کر اس کو جو ہے وہ نہیں جلایا, تو بتائیے شرمندگی کا کیا عالم ہوگا, شرمندگی کا کیا عالم ہوگا. تو قابیل کی قربانی میں کوئی کمی اور نہیں تھی, گوشت بھی پورا ہوگا, اس کے بھی ہو سکتا ہے سینگ ہو, وہ بھی زندہ جانور ہی تھا, لیکن اس کے دل کے اندر کھوٹ تھا, اس کے دل کے اندر کھوٹ تھا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تمہارے گوشت کی, اللہ کو کیا ضرورت ہے بڑے سے بڑے جانور کی, اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تم تول کر جو ہے وہ پہلے اس پر انعامی جو ہے وہ فتح حاصل کرو کہ تمہارا جانور سب سے بھاری وزن کا تھا. اللہ کو نہ گوشت چاہیے, نہ اللہ کو خون چاہیے, نہ تمہاری کھالوں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو نہ مہنگوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تم نے سنت ابراہیمی اور طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دل کے کس خلوص کے ساتھ جانور کی گردن کے اوپر چھری چلائی ہے. وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تو اپنی قربانیوں کے اندر خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر دنیا کی محبت, دنیا کی طمع, دنیا کی لالچ اس قدر رچ بس گئی ہے کہ ہم کتنے خلوص سے بھی قربانی کیوں نہ کریں, آخر میں کوئی کتنا بڑے سے بڑا سخی بھی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اپنے آپ کو اچھا کیوں نہ سمجھنے والا انسان ہو, مگر پھر بھی آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں, وہ آخر میں یہ ڈنڈی ضرور مار جاتا ہے کہ وہ اچھا گوشت جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے اور جو اپنے کھانے والا نہیں ہوتا وہ تقسیم کر دیتا ہے. بتائیں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا گوشت اپنے لیے ہی رکھتے ہیں نا, اچھا گوشت تو تقسیم نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. جو تمہیں پسندیدہ گوشت ہے, جو تمہارا, حالانکہ سارا سال کھاتے بھی ہیں, قربانی کرنے والے اور بالخصوص بکرا کرنے والے احباب الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ نواز دے اپنی رحمت سے, اللہ تعالیٰ سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن الحمدللہ وہ سارا سال کھاتے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود دلوں میں محبت اور یہ دنیا کی حب جو ہے وہ اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ اتنا حوصلہ نہیں پڑتا کہ پسندیدہ گوشت جو ہے وہ غریب کو آج کے دن دے دیا جائے, وہ پھر اپنے لیے ہی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو چھپا لیتا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا کسی کو قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس کی قبول ہوئی ہے کہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے یا آخرت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اسی طرح پردے رکھ کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اللہ ہماری عبادات, ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے. لیکن اپنی اصلاح بہت ضروری. بڑھتا ہوا ریاکاری کا رجحان, بڑھتا ہوا مقابلے بازی کا رجحان, اس نے جو ہے وہ 2 کیے ہم 4 کریں گے اور ہم اونٹ کریں گے کہ اونٹ اس لیے کریں گے کہ تاکہ پورے محلے کے بچے اور پورے جو ہے وہ آئیں اور آ کر دیکھیں کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ اونٹ کیا جا رہا ہے. ایک شوق ہوتا ہے نا دیکھنے کا, چلو وہ تو اپنے شوق سے دیکھتے ہیں, لیکن یاد رکھو اگر تمہارے دل میں کھوٹ آ گیا, اگر تمہارے دل میں ریاکاری آ گئی, اگر تمہارے دل میں دکھاوا آ گیا, اگر تمہارے دل میں یہ مقابلے بازی آ گئی کہ فلاں
फलाने ने तो इतनी की है और मैं उससे बढ़कर करके दिखाऊंगा, फलाने ने तो इतने का किया है मैं उससे बड़ा करके दिखाऊंगा। अगर ये मुकाबला बाजी आ गई तो कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये मुकाबले बाजी नहीं तो तुम्हें गाफिल कर रखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पाबंदी से। तो इसलिए कुर्बानी करने के अंदर सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त कमज़ोर हो गई है हमारी और सबसे अहमियत की हामिल चीज़ वो खुलूस नीयत है, वो रब की रज़ा है। ये सुन्नत इब्राहीमी है मगर तरीका किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुर्बानी किस तरीके पर कबूल होगी? उस तरीके पर जो तरीका मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। कुर्बानी के लिए जो जानवर बहीमतुल अनआम, चौपाए, पालतू जानवर जो हैं जिनकी 4 किस्में हैं और नर और मादा को मिलाकर वो 8 किस्में जो हैं वो बन जाती हैं। उसमें भेड़ है, बकरा है, गाय है और ऊंट है। ये इनका नर भी और इनका मादा भी, ये टोटल जोड़ा बनाकर 8 और वैसे 4 जानवर बनते हैं कि जिनकी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र करके इनकी कुर्बानी करने का मुतालबा किया है। एक मसला जो हर साल ही ज़ेरे गौर रहता है और हर साल उसकी वजाहत मतलूब है। इस दफ़ा भी बहुत से सवालात मुझसे इस बारे में किए गए तो मैंने कहा कि चले जुमा में इसकी वजाहत जो है वो कर देनी चाहिए कि गाय के बारे में तो कोई इख्तिलाफ नहीं, गाय के बारे में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है कि उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ और हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूँकि एक किस्म भैंस जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद भी नहीं थी और अरबों के यहाँ ये पाई भी नहीं जाती थी, तो भैंस की कुर्बानी के बारे में उलमा के माबैन फिर इख्तिलाफ पैदा हो गया। भैंस की कुर्बानी तो इतनी लोग नहीं करते मारूफ, क्योंकि ज़ाहिर है उसका दूध जो है वो लेना होता है, लेकिन उसकी मुनासबत से जो कट्टा है, क्योंकि ये नर और मादा दोनों की फिर जायज़ होती है ना, नर की भी और मादा, तो उसके मुनासबत से जो कट्टा है जिसे हम कहते हैं उसकी कुर्बानी जो है उस पर, क्योंकि उसके गोश्त को लोग शौक करते हैं, पसंद करते हैं, खाते हैं, तो उसकी कुर्बानी के बारे में लोग करना चाहते हैं तो फिर सवाल करते हैं कि आया उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है। तो देखिए ये बात तो मुत्तफिक है कि गाय की कुर्बानी जो है वो बिल्कुल हलाल है। अब इख्तिलाफ की वजह इख्तिलाफ ये है कि भैंस जो है ये आया गाय की ही एक किस्म है या उससे कोई अलग जानवर है? ये गाय की ही किस्म। अब गाय कई किस्मों की हैं, कोई साहिवाल की गाय है, कोई ऑस्ट्रेलियन गाय है, कोई किस तरह की गाय कई किस्मों की है ना। तो वो भैंस जो है आया वो गाय ही की किस्म है या कि ये कोई अलग से किस्म है, ये इख्तिलाफ की वजह है। तो अक्सर उलमाए किराम की राय ये है, वो कहते हैं कि गाय भैंस जो है ये गाय की ही एक किस्म है, इसको अरबी में जामूस कहा जाता है। अगरचे ये वहाँ पाई नहीं जाती थी, ये ईरान में पाई जाती थी ज़्यादा, तो इसको वो गाय की ही किस्म शुमार करते थे। तो लिहाजा वो कहते हैं कि चूँकि ये गाय की ही किस्म है इसलिए इसकी कुर्बानी जो है वो बिल्कुल जायज़ है, और जब इसकी जायज़ है तो फिर इसके गाय है। और ये जामूस जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद भी नहीं थी, ये अरब में थी भी नहीं, लिहाजा ये एक अलग चीज़ है, ये गाय की किस्म नहीं है, लिहाजा वो कहते हैं कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसमें जो एतदाल का एक रास्ता है जिसको हमारे उस्ताद इकराम ने इख्तियार किया, जो समझ में आने वाली बात है वो ये है कि ये गाय जो है उसमें इख्तिलाफ कोई नहीं, गाय की कुर्बानी में इख्तिलाफ कोई नहीं, सारे मुत्तफिक हैं और वो मुयस्सर भी है, लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा है। मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला एक जुमला कहा करते हैं कि वो कहते हैं कि फ़र्ज़ जैसी सुन्नत है। वो क्या कहते हैं? फ़र्ज़ जैसी सुन्नत है, यानी इतनी अहम है कि गोया फ़र्ज़ ही है। लेकिन फ़ुक़हा ने फ़र्ज़ के जो उसूल मुरतब किए हैं, बहरहाल वो एक अलग बहस है, वो उन पर ये फिट नहीं आती। तो सुन्नत मुअक्किदा जो है वो कुर्बानी को करार दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे और 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढे जो है वो किया करते थे और एक गाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज की तरफ से की। लेकिन घर का सरबरा हर बंदा जो है
وہ اس گھر کے ہر فرد کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ گھر کا سربراہ جب قربانی کر لے تو وہ تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے اور اس کو اپنے پورے اہل کی طرف سے جو ہے وہ شمار کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اے اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائیے اور میری آل کی طرف سے قبول فرمائیے اور میری امت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کو قبول فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی اس میں اپنی پورے گھرانے کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامل کیا۔ تو اگر سرپرست جو ہے وہ ایک ہے، کچن ایک ہے، یہ فیصلے انسان خود کر لیتا ہے۔ بعض فیصلے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، وہ کرنے کے لیے مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے۔ اب اگر کسی گھر میں باپ بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، دونوں اچھا کماتے ہیں، اگرچہ جو حکمرانی ہے وہ باپ کے پاس ہے اور سرکل سارا باپ کے پاس ہے، لیکن بچہ الگ کماتا ہے اور اپنی آمدن کو الگ رکھتا ہے، تو چاہیے کہ بیٹا بھی الگ سے قربانی کر لے، چاہیے کہ بیٹا بھی الگ سے قربانی کر لے۔ اگرچہ ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں کچن الگ کرنا بڑا مشکل ہے، بڑی دیر سے جا کے کہیں باری آتی ہے کچن الگ کرنے کی بچوں کی، جب چنگے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، صلح صفائی سے کم ہی کچن الگ ہوتے ہیں۔ لیکن چلو میں کہتا ہوں کہ اگر بیٹے کو پتا ہے کہ میں اتنی صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں اپنی کمائی الگ رکھتا ہوں تو اس کو الگ کرنی چاہیے، لیکن بہرحال گھر اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے اور ایک اس کا کفیل ہے بڑا اور وہ قربانی کر دیتا ہے تو وہ تمام کی جانب سے جو ہے پوری ہو جائے گی۔ جو یہ تصور ہے کہ صاحب نصاب کے اوپر قربانی لازم ہے، یعنی صاحب نصاب سے مراد یعنی جس طرح زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کر دیا شریعت نے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے وہ زکوٰۃ دے گا، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اور اسی کی مالیت کے برابر اگر نقد رقم ہے تو شریعت نے قربانی کے لیے کوئی ایسی قید مقرر نہیں کی قربانی کی۔ اور عبادات میں یاد رکھیے قیاس نہیں ہوتا، عبادات توقیفی ہوتی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ مغرب کی 3 رکعت کیوں ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے بھی مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ بس ہیں جی، بس اللہ نے کہہ دی 3 پڑھنی تو 3 پڑھنی۔ فجر کی 2 کیوں ہیں جی؟ اللہ نے کہا 2 پڑھنی ہے تو 2 پڑھنی، اس میں کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں حکمت سمجھ آ جائے تو ایک الگ بات۔ تو عبادات جیسے اللہ کا حکم، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا بس کرنا ہے، تو عبادات میں قیاس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا استطاعت کا۔ صاحب استطاعت نے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ قربانی کس نے کرنی؟ بھی ظاہر ہے وہی کرے گا نا جس کے پاس پیسے ہیں جانور لینے کے لیے، جس بیچارے کے پاس نہیں ہے وہ تو نہیں کر سکتا۔ ہر صاحب استطاعت جو ہے وہ قربانی کرے، اور وہ سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا اہم کام ہے۔ تو شریعت نے قربانی میں یہ بھی ایک آزمائش میں سمجھتا ہوں رکھ دی، یہ بھی ایک آزمائش ہی رکھ دی ہے کہ دل میں شوق پیدا ہوگا تو کرے۔ ہم مقرر نہیں کرتے کہ فلاں کرے اور فلاں نہ کرے، ہم اگر مقرر کر دیا جاتا تو پھر تو یہ بات ختم تھی نا شوق والی۔ تو اس لیے شریعت نے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا کہ جس کے پاس اتنا سونا ہو وہ قربانی لازم کرے، جس کے پاس اتنی چاندی ہو وہ قربانی لازم کرے، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں وہ نہیں، کوئی مقرر نہیں کیا، بس شوق والے نے کرنی ہے۔ اور گھر کا سربراہ کر دے تو سب کی طرف سے، لیکن اگر الگ الگ کوئی کماتے ہیں تو وہ ضرور کریں، یہ شوق کا نام ہے قربانی۔ اسی طرح قربانی کے متعلق جو ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ جس کی جانب اکثر لوگ جو ہیں وہ خدشے کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ عقیقہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن، یہ بات ذہن نشین رکھے، 7 دنوں میں نہیں، 7ویں دن۔ اور یہ سوال بہت زیادہ مجھ سے ہوتا ہے، میں اس لیے آج اس کی ذرا کھل کے وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ جو دن آپ نے شمار کرنے ہوتے ہیں نا، یہ انگریزی دن نہیں ہوتے، یہ اسلامی دن ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو انگریزی دن جو ہے، وہ انگریزی جو دن ہے نا وہ رات 12 بجے سے شروع ہوتا ہے۔ گھڑی کا ٹائم آپ دیکھیں کہ ڈیٹ پر کس وقت بدلتا ہے،
رات کو 12 بجے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اور جو اسلامی دن ہے وہ کس دن شروع ہوتا ہے؟ وہ مغرب کے وقت، وہ مغرب کے سے دن شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر آج مغرب کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے وہ کس دن پیدا ہوا؟ ہفتے کو۔ کس دن پیدا ہوا؟ ہفتے کو۔ اسلامی اگر آج مغرب کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا تو اسلامی تاریخ کے مطابق وہ کب پیدا ہوا؟ ہفتے کو۔ اور انگریزی تاریخ کے مطابق وہ کب پیدا ہوا؟ جمعے کو۔ بات سمجھ گئے ہیں نا؟ تو یہ تھوڑا فرق ہے، لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے، اور لوگ دن کا صحیح عقیقہ کرنے میں دن کی صحیح تعیین نہیں کر پاتے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رہے کہ عقیقہ بچے کی پیدائش کے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 7ویں دن جو ہے وہ جا کر کرنا ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مفتی کے کندھوں پہ رکھ کے مندوق چلائیں۔ اکثر لوگ جو ہے نا جب کوئی کام الٹا سیدھا کرنا ہو نا، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، مگر آ کے پوچھتے ہیں کہ اس کے منہ سے نکل ہی جائے چل کر لیں، تو بس پھر دیکھو ہم کیسے سپیڈے مار کے کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے غلط ہے، لیکن الٹے پھلٹے کر کے سوال بھی کرتے ہیں، پھیر پھار کے جی انج کر لی۔ وہ بیچارہ کوئی میرے جیسا کمزور اخیر کہہ ہی دیتا ہے تنگ آگے جا یار کر لیں، وہ کہتا ہے لو پھر ہم دیکھو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اکثر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عقیقے کو یہ گائے کے حصوں میں کر ہی لیں، عقیقے کو گائے کے حصوں میں کر ہی لیں۔ گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض روایات میں اونٹ کے اندر 10 حصوں کا بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ان دونوں روایات میں تطبیق جمہور علماء نے یہ دی ہے کہ 10 حصے اونٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب شمار کیے جب آپ سفر پہ تھے۔ ایک دفعہ آپ حج کے موقع پر تھے، سفر پہ تھے، تو علماء نے یہ تطبیق دیا کہ اگر سفر پر ہوں اور اونٹ میسر ہو تو اس میں 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر مقیم ہوں تو اونٹ اور گائے کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 آدمی مل کر گائے کر سکتے ہیں۔ اس میں عقیقہ کا حصہ نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہے کہ چلو میرے 2 حصے جو ہیں وہ میرے بیٹے کے عقیقے کے ہو گئے اور 5 حصے جو ہیں وہ میری قربانی کے ہو گئے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، عبادات اپنی مرضی سے اس کو اس پر قیاس کر کے نہیں ہوتی۔ عقیقہ ایک الگ عبادت ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے۔ قربانی کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان کیے ہیں، عقیقے کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ عقیقے کو تم قربانی کے حصوں میں شمار کر کے جس طرح گائے کے حصے قربانی میں ہوتے کر کے کر سکتے۔ عقیقے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 مینڈا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے، مینڈا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ بکرا جسے ہم کہتے ہیں، بیٹے کے لیے 2 بکرے اور 1 بکرا جو ہے وہ اس کے لیے کیا جائے۔ عقیقے کے مسائل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں ویسے ذکر کر دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ عقیقے کے جانور میں، یعنی یہ عقیقے کے حصے ادھر ہم کیوں نہیں ڈال سکتے، عقیقے کے جانور میں قربانی والی شرائط بھی نہیں ہے۔ عقیقے کے جانور میں قربانی کی شرائط ہے نا کچھ، مثلا قربانی کا جانور دوندہ ہونا چاہیے نا، دوندہ جانور ہوگا تو قربانی لگے گی ورنہ نہیں لگے گی۔ عقیقے کے لیے دوندے کی کوئی شرط نہیں، عقیقہ کرنے کے لیے دوندے کی کوئی شرط کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بیان ہی نہیں کی۔ اگر یہ شرط ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے، اس لیے یہ دونوں الگ الگ ہیں، ان کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے۔ قربانی کے لیے خوبصورت جانور، اچھا جانور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدنے کی ترغیب دلائی ہے۔ سینگ ٹوٹا ہوا اور کان کٹا ہوا، یہ سب سے زیادہ جو مسائل لوگ جو ہے تصویریں کھینچ کر بھیجتے ہیں کان کٹے ہوئے کی، وہ سب سے زیادہ ہے کہ یہ بہت چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر اوقات جو ہے وہ
کان کٹا جانور جو ہے وہ غلطی سے خرید لیا جاتا ہے، تو کان کٹا ہوا جانور اور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ لنگڑا نہ ہو، اس کو چلا کر دیکھیں، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اتنا بیمار کہ لاغر ہو، بالکل اتنا بیمار جانور، چھوٹی موٹی بیماری نہیں، اتنا بیمار کہ جس طرح لاغر ہو جاتا ہے نا کوئی، اتنا بیمار جانور جو ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ آنکھوں کو بھی دیکھنا چاہیے، بھینگا پن جو ہے وہ آنکھوں کے اندر، خرابی جو ہے، ٹیڑھا پن جسے ہم کہتے ہیں، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ جانور کے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی عیوب ہیں کہ جن سے قربانی کرنے والے کو جن چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ خریدنا چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور گھر لے آئے، اب لانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس میں فلاں نقص ہے، لانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس کا کان جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، یا لانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ لنگڑا ہے، یا کوئی عیب جو کہ قربانی کے کرنے میں مانع ہوگا، تو پھر اس کا حکم یہ ہے جو راجح قول ہے علماء کرام کا کہ اس جانور کو فروخت کیا جائے۔ فروخت یعنی گوشت تو اس کا ہے ہی نا، تو جانور گوشت کے لیے اس کو فروخت کیا جائے اور نیا جانور خرید کر جو ہے وہ قربانی کی جائے۔ لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو یہ استطاعت نہ ہونے کے احکامات عام احکامات سے الگ ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے، کمزور ہے، بڑے شوق سے کوئی پیسے جمع کر کے اس نے ایک جانور لیا، اب اس جانور کو چوٹ لگ گئی، مثلا اس میں چوٹ لگ گئی، اس کو وہ بالکل ٹھیک تھا لیکن گر گیا، چوٹ لگ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو فروخت کر کے، ظاہر فروخت کرے گا تو اور بھی پیسے کچھ ڈالنے ہی پڑیں گے نا، جو ایک اصول بنتا ہے، تو اگر اس کے پاس یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ اس کو فروخت کرے اور پیسے ڈال کر جو ہے وہ کوئی نیا جانور خریدے، تو پھر اجتہادی علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت وہ وہی کر لے، اللہ رب العزت اس کا قبول فرما لے گا، کیونکہ اب اس کے پاس طاقت نہیں۔ لیکن اگر طاقت ہے، استطاعت ہے اور خریدنے کی، پھر وہ نہیں چلے گا، پھر وہ اگرچہ عیب بعد میں پتہ چلا، پھر وہ نہیں چلے گا، پھر اس کو فروخت کر کے نیا جانور جو ہے وہ اس کو خریدنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اجرت میں کوئی چیز جو ہے وہ کسائی کو اس کا گوشت یا اس کی کھال، جانور کا گوشت یا جانور کی کھال جو ہے وہ کسائی کو اجرت میں، قیمت میں، کہ تمہیں ہم معاوضہ جو ہے وہ کھال کا دے دیتے ہیں، یہ نہیں دے سکتے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ قربانی کا جانور خرید لینے کے بعد اس کو فروخت نہیں کر سکتے۔ قربانی کا جانور آپ نے خرید لیا، اب خریدنے کے بعد آپ اس کو بلا وجہ کہ کوئی اس میں نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، آپ ایسے ہی سوچیں کہ اوہو یار یہ بکرا چھوٹا آ گیا، یہ صحیح نہیں آیا، چلو اس کو بیچیں، گائے کر لیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا آپ نے 30,000 کا خریدا اور کوئی آپ کو کہے کہ اللہ میرے کو 40 لے لا، تو آپ کے یار 10,000 روپے بچا دیا، چلو اس کو بیچ دو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربانی کا جانور خرید لینے کے بعد اس کو فروخت کرنا بلا وجہ، جیسا کہ پیچھے میں نے وجہ ایک بیان کی، فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت قلیل ہوتا ہے، اور جو میں بنیادی طور پر جو زیادہ عوام میں پیش آنے والے مسائل ہیں، جو لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں، وہ مسائل جو ہے وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ احباب کے جو ہے وہ گوش گزار کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال جواب ہوں گے تو وہ انشاءاللہ آپ مجھ سے جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات جو میں بڑے تفصیل سے آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن یہ بات مجھے اتنی قربانی کے مسئلے میں اتنی اہم لگتی ہے کہ میں دل چاہتا ہے کہ میں ہر دفعہ اس کو بیان کروں، لیکن آج میں بالکل اختصار سے ہی اس کی طرف آپ کا اشارہ کروا جاؤں گا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قربانی جانور کی مانگی ہے، ورنہ یقین مانے قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے لیے قربانی دینا، اپنی کسی پیاری چیز کو، اپنی کسی اچھی چیز کو، اپنے نفس کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کرنا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن یہ اپنے آپ کو بچا کے کر رہے ہیں،
ہم اپنے آپ کو سیکیور رکھتے ہیں، اوپر سے جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے نا کہ ایسی سچویشن آ جائے کہ سب کچھ دینا پڑے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دینا پڑے، تو لگ پتہ جائے کہ قربانی کتنی مشکل چیز ہے، اپنے آپ کے اوپر چھری چلا کر دینا پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ میں ہر سال بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے ان سے گائے کی قربانی مانگی تھی۔ سورۃ البقرہ جس کا نام بڑا معروف ہے، تو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا گائے کی قربانی کرو۔ بڑی عجیب سی بات ہے، قوم پھنسی ہوئی ہے، ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، اس کی لاش کو اٹھا کر ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، ظاہر ہے جس کے گھر کے سامنے سے لاش ملی لوگ اس کے پیچھے ہو گئے، انہوں نے قتل نہیں کیا، قتل انہوں نے کیا۔ پنچایتیں بیٹھ گئیں، ان سے لوگ قسمیں لیں، ان سے قسم، وہ کہیں ہم نے کیا ہی نہیں قتل، وہ کہیں لاش تمہارے گھر کے آگے سے ملی۔ اب لڑائی ہونے لگ گئی، اب لڑائی ہونے لگی اور قبیلوں کا ڈر ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ لوگ اٹھے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کی مہربانی اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمیں کوئی حل کرے، قاتل کا بتا دے کون ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعہ سے آپ کلیم اللہ ہیں، کلام کریں اللہ سے، بتائیں قاتل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی یہ کون سا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ان سے کہو حالانکہ اذا اراد ان یکون له کن فیکون، وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں، اس کا ٹکڑا جو ہے وہ قاتل کو لگائیں، مقتول کو لگائیں جو مرا بندہ ہے، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے فلاں نے قتل کیا۔ کتنا سوکھا علاج ہے، مر رہے ہیں لڑائی سے اور کتنا سوکھا علاج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام کر لو۔ اب کتنا آسان تھا، ایک گائے پکڑتے لاتے ذبح کرتے ٹکڑا لگاتے ہوگا، لیکن قوم کیا کہہ رہی ہے، موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ذرا دوبارہ پوچھو گائے کا رنگ کیسا ہو، اچھا ذرا دوبارہ پوچھو گائے کی عمر کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عوان بین ذالک، اچھا ان البقرہ تشابہ علینا، اے موسیٰ ذرا دوبارہ پوچھو گائے کی سمجھ نہیں آ رہی کیسی، ذرا دوبارہ پوچھ کے بتائیں گائے کیسی ہونی چاہیے، خوبصورت ہو، رنگ کیسا ہو، تو پھر ذرا پوچھ کے بتائیں، سمجھ نہیں آ رہی کیسی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بھی بتاتا گیا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں نا اخیر کہاں تک گیڑے کراتے ہیں، کہاں تک بہانے بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتاتا گیا ایسی ہو۔ اخیر جب بالکل دانا چلانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گائے ذبح تو کی لیکن کرنا نہیں چاہتے تھے، وما کادوا یفعلون، کرنا نہیں چاہتے۔ اب اندر مسئلہ کیا تھا، جو اللہ نے گائے ذبح کروائی اور انہوں نے جو ٹال مٹول کی، اصل لاجک کیا تھی جو اللہ پکڑ رہا تھا اور وہ بچ رہے تھے؟ وہ لاجک وہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اس گائے کی تو اس قوم نے پرستش کی ہوئی تھی، اس کو اپنا خدا مانا تھا، اس کو اپنا خدا مانا تھا نا۔ اب جس کو اپنا خدا مانا اس کی گردن پہ چھری کیسے چلائیں؟ اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ جس کو میرے مقابلے میں پوچھتے رہے ہو اس کی حیثیت یہ ہے کہ خود اس کی گردن پہ چھری چلاؤ گے، پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی معبود حق، کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود صرف اللہ کی ذات۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وجہ سے گائے کی قربانی لی گئی۔ آج ہم سے بھی یہی مطالبہ اور یہی تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں، اللہ کی محبت کے مقابلے میں، اس کی اطاعت اور تابعداری کے مقابلے میں، اس کی بندگی کے مقابلے میں کوئی شرک قابل قبول نہیں ہے۔ ہر شرک کے اوپر جو ہے وہ چھری چلانی پڑے گی، ہر اس چیز کے اوپر چھری چلانی پڑے گی جسے تم اللہ رب العزت کی محبت کے مقابلے میں اپنے دل میں جو ہے وہ کھٹکا محسوس کرتے ہو، اپنے دل میں اللہ کے مقابلے میں اس کی محبت جو ہے وہ پاتے ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت پر بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔